السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 7 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اگر تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تم کو، لوٹا دیں گے تم کو، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا خاسرین، پس تم پھر جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے نقصان اٹھانے والے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو، اگر تم کافروں کی بات مانو گے وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ اس کو پچھلے لیسن کے ساتھ ریلیٹ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ پھیل گئی تھی، تو جو کافر تھے رشتہ دار، مسلمانوں کے کافر رشتہ دار تھے، وہ کہہ رہے تھے ان کو کہ تم اپنے آبائی دین کی طرف دوبارہ لوٹ آؤ، دوبارہ کافر ہو جاؤ، ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر کفار کی بات مان کے، تو تم خسارہ پانے والے ہو کر پلٹو گے۔ وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا کارساز ہے، تمہارا ساتھی ہے، وہ بہترین مددگار ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ سَنُلْقِي، عنقریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا، فی قلوبی، دلوں میں، الذین، ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، روب یعنی ڈر، خوف، بما، باوجہ اس کے، جو اشرکو، انہوں نے شریک ٹھہرایا، باللہ، ساتھ اللہ کے، ما لم ینزل بہ سلطانہ، نہیں جس کی نازل کی اس نے اس کے ساتھ کوئی دلیل، ومأواہم النار، اور ٹھکانہ ان کا آگ ہے، وبئس، اور برا، مثوى الظالمین، ٹھکانہ ہے ظالموں کا یعنی کافروں کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، وہ عنقریب تمہارے دلوں میں، عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے۔ اور یہ روب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں ڈالیں گے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں، جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند، کوئی دلیل اتاری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو پہلے کسی رسول اور نبی کو عطا نہیں کی گئیں۔ ان میں سے ایک روب بھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب کفار کے دل میں ڈال دیا جاتا تھا ایک ماہ کی مسافت سے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بلا شبہ سچ کیا اللہ نے تم سے اپنا وعدہ، اس جب تحوسونہم، تم ان کو قتل کر رہے تھے، بِإِذْنِہ، اس کے یعنی اللہ کے حکم سے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب فشلتم، تم کم ہمت ہوئے، وتنازعتم، اور تم نے جھگڑا کیا، تنازع کیا، فی الامر، حکم میں، وعصیتم، تم نے نافرمانی کی، من بعد، بعد، ما اراکم، جو تم نے دیکھ لیا، ما تحبون، جس کو تم پسند کرتے تھے، منکم، تم میں سے، من یرید دنیا، جو ارادہ کرتا تھا دنیا کا، ومنکم، تم میں سے، من یرید الاخرہ، جو ارادہ کرتا تھا آخرت کا، ثم، پھر، صرفکم، پھیر دیا اس نے تم کو، عنہم، ان سے، لیبتلیکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور بلا شبہ درگزر کر دیا اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے تم سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل، فضل والا ہے، علی المؤمنین، مومنوں پر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ جو کیا تھا اس کو سچا کیا۔ کون سا وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کا، اپنی طرف سے فتح، کامیابی کا جو مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا۔ شروع میں غزوہ احد میں مسلمان کامیاب رہے، جو کفار ہیں وہ مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگ گئے تھے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ جب تم کفار کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، پھر تم نے کم ہمتی دکھائی اور تم جھگڑا کیا، تم نے حکم کے بارے میں، کون سا حکم؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا
پچھلے رکوع میں کہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی پر مقرر کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ آپ نے کسی بھی صورت میں فتح ہو یا شکست ہو آپ نے نیچے نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، جھگڑا کیا۔ ایک جماعت کہتی تھی کہ ہمیں جا کے مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے، مسلمانوں کو اب فتح ہو چکی ہے تو یہاں پہ ٹھہرے رہنے کی اب کوئی وجہ نہیں۔ لیکن کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے تو ہم اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح 2 جماعتیں بن گئیں اور اسی معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دکھا دیا تھا جس کو تم پسند کرتے تھے، کیا چیز؟ اپنی فتح اور مال غنیمت، اس کو دیکھ چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک جماعت تھی جو دنیا کا ارادہ کرتی تھی، دنیا سے مراد یہاں پر مال غنیمت ہے۔ مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے نیچے آ گئے تھے نا، اور نافرمانی کر دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی۔ تو اسی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا، یعنی دنیا کا مال، اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دیتا تھا۔ ثم پھر صرفکم، اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا تم کو عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ وہ تم کو آزمائے، تمہاری آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم سے وہ جو فتح تھی اس کو دور کر دیا، پھیر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ تمہاری اس لغزش کو اللہ تعالیٰ نے درگزر فرما دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ تو پھر کسی کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے درگزر فرما دیا پھر کسی کو کچھ کہنے کا حق نہیں، ٹھیک ہے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ فضل والا ہے مومنوں پر۔ جب تسعدون، تم چڑھے جاتے تھے یعنی بھاگ رہے تھے، ولا تلوون، اور نہیں تم پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے، علی احد، کسی ایک کو بھی۔ ورسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم، تمہیں بلاتے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فاصابکم، پس پہنچا تم کو، غمم بغم، غم پر غم، لکی لا، تاکہ نہ، تحزنوا، تم غم کرو، علی ما فاتکم، جو تم سے چلا گیا، ولا، اور نہ، ما اصابکم، جو تمہیں پہنچا، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بلا رہے تھے اور مسلمان جو ہیں پریشانی کے عالم میں بھاگتے جاتے تھے اور کسی کی بات نہیں سنتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پیچھے سے آواز دیتے تھے، یا عباد اللہ الیہ، یعنی میرے طرف آؤ اے اللہ کے بندو۔ مسلمانوں کو غم پر غم پہنچا۔ کون سے غم پہنچے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، اس کی وجہ سے غمگین ہوئے۔ پھر زخم پہنچے ان کو، مسلمانوں کے 70 آدمی یعنی 70 صحابہ اس غزوہ احد میں شہید ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری غم پر غم مسلمانوں کو پہنچے۔ لِکَیْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ، تاکہ نہ تم غم کرو اس پر جو تم سے فوت ہو گیا، جو تم سے چلا گیا۔ وہ کیا تھا؟ فتح، نصرت، جو کامیابی مسلمانوں کو ہوئی تھی، وہ مال غنیمت جو ملنا تھا وہ بھی نہ ملا، ٹھیک ہے۔ اور جو پہنچا، کیا پہنچا تھا؟ تکلیف، دکھ، پریشانی جو مسلمانوں کو اس غزوہ میں پہنچی وہ۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو تمہارے اعمال ہیں نا اس سے باخبر ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، ثم پھر انزل، اس نے اتارا، علیکم تم پر، من بعد الغم، بعد غم کے، امنۃ سکون، نعاسا اونگ، یغشی چھا رہی تھی، طائفۃ ایک جماعت پر، منکم تم میں سے، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، اور ایک گروہ، ایک جماعت، قد أهمتهم، تحقیق اہمیت دی ان کو، أنفسهم، ان کی جانوں نے، یظنون، وہ گمان کرتے تھے، باللہ، اللہ کے بارے میں، غیر الحق، ناحق، ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے گمان، یقولون، وہ کہتے تھے، حل لنا من الامر، کیا ہے ہمارے لیے کوئی معاملے میں، من الشیء، کچھ، یعنی کچھ اختیار۔ یہ جو ایک جماعت تھی نا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کی تھی سکون کے لیے، یہ مومنوں کی جماعت تھی۔ ان کو آپ نے اوپر پڑھا کہ غم پر غم پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے ان پر اونگ طاری کر دی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تلوار پکڑتا تھا، وہ مجھ سے چھوٹ جاتی تھی، پھر میں اس کو تھامتا تھا،
تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحمت نازل فرمائی، سکون نازل فرمایا اونٹ کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ اور ایک جماعت تھی جو اپنی جانوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، اللہ کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے، جاہلیت والے گمان، یعنی ان کو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری مدد نہیں کی، یہ ہم پر پریشانی مصیبت کہاں سے آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے تھے کیا ہمارا معاملے میں کوئی اختیار ہے، یعنی ہماری بات مانی جا سکتی ہے؟ کل کہہ دیجئے ان الامر کلہ للہ، کہہ دیجئے اختیار سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، چھپاتے ہیں وہ اپنے نفسوں میں وہ جو وہ نہیں ظاہر کرتے آپ پر۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ کہتے ہیں اگر ہمارا کوئی اختیار ہوتا معاملے میں نہ ہم قتل ہوتے یہاں۔ قل کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں لبرزا، تو ضرور نکلتا، یہ لام جو ہے نا یہ تاکید ہے، اس کا معنی ضرور کرنا ہے آپ نے۔ لبرز الذین، تو ضرور نکلتے وہ، کتبہ لکھ دیا گیا، علیہم القتل، ان پر قتل ہونا، الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ آرام گاہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ قتل گاہ آپ نے کہنا ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِهِمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ جانچ لے وہ جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی تمہارے سینوں میں جو ایمان ہے وہ کس لیول کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ تمہارے دلوں کو کس چیز سے پاک کر دے؟ تمہارے دلوں کے وسوسے سارے نکال کے ان کو پاک صاف کر دے۔ یمحص کا مطلب ہوتا ہے چن لینا، خاص کر لینا، اور پاک کرنا، تطہیر کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ پاک کرنے کے معنوں میں ہے، تمہارے دلوں کو وسوسوں سے پاک کر دے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے دلوں کے بھید۔ ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے، یوم التقی الجمعان، دو جماعتوں کے بھیڑنے کے دن، یعنی جہاد کے لڑائی کے دن۔ انما استزلهم الشیطان، بے شک صرف ان کو بہکا دیا شیطان نے، بعض ان چیزوں کے سبب، یہ بات جو ہے نا سببیہ ہے، وجہ بتانے کے لیے آ گیا، ماں کا سبو جو انہوں نے کمایا، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے شیطان ان پر غالب آ گیا اور شیطان نے ان کو بہکا دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور بلا شبہ درگزر کر دیا اللہ نے ان سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور حلیم، بہت بخشنے والا، بہت بردبار ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہم پر مصیبت پریشانی آتی ہے وہ ہمارے اعمال کا ہی نتیجہ ہوتی ہے، اور شیطان کا جو ہم پہ غلبہ ہوتا ہے، ہمیں جو بہکاتا ہے، وہ ہمارے غلط اعمال کی وجہ سے وہ ہم پر غالب آتا ہے اور ہم سے اور غلط کام کروا لیتا ہے۔ نیکی جو ہے وہ نیکی کا دروازہ کھولتی ہے، برائی جو ہے وہ برائی کا دروازہ کھولتا ہے، ٹھیک ہے۔ غلط کام کریں گے تو آگے سے مزید اور غلط کام کریں گے آپ، اور نیکی کا کام کریں گے تو آگے سے مزید توفیق ہوگی کہ آپ نیکی کا کام کریں۔ تو یہاں پہ مسلمانوں سے جو کوتاہیاں ہوئی تھیں اس کی وجہ سے شیطان ان پر غالب آ گیا، جس کی وجہ سے ان سے نافرمانی ہوگی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو ان کو جنگ میں کامیابی ہونی تھی، فتح ہونی تھی، وہ ان سے دور ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو الگ سے ویڈیو بنا کے غزوہ احد کے بارے میں سارا انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ یہ آپ تھوڑا تھوڑا ہر رکوع میں پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل سے ویڈیو بنا کے نا تو تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گی غزوہ احد کے بارے میں، پھر آپ کو یہ کبھی نہیں سبق بھولے گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔